ایک بزرگ تھے شاہ بقیُدین ابن مخلد، وہ کہتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ اس دور میں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث جو سب سے بہترین پڑھاتے ہیں وہ امام احمد بن حنبل ہیں۔ ان کو حضور کی حدیث سے جو خاص شغف ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ کہتے ہیں میرے دل میں لو لگ گئی، حالانکہ میں امیر گھرانے سے تھا۔ میں کشتی میں بیٹھا امام احمد بن حنبل کے پاس آنے کے لیے، رستے میں طوفان آ گیا، کشتی ہچکولے کھانے لگی، کسی طریقے سے ایک جزیرے کے ساتھ جا کے کشتی لگی، ٹوٹ گئی، بکھر گئی، میں جزیرے پہ اتر گیا، اور بھی کئی لوگ تھے۔ ایک مہینہ وہاں رہنا پڑا، بارشیں ختم ہوئی، موسم ٹھیک ہوا، ایک کشتی دکھائی دی آتی ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ وہ اس کشتی میں بیٹھا، دوبارہ بغداد گیا، مجھے سفر طے کرتے 2.5 مہینے گزر گئے، وہ جزیرے پہ مہینہ پتے کھا کے بھی گزارا کرنا پڑا۔ نکلا تھا علم حاصل کرنے، جب بغداد شریف پہنچا، لوگوں سے پوچھا امام احمد بن حنبل کا مدرسہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ مدرسہ تو بند ہو گیا ہے، وقت کا بادشاہ مخالف ہو گیا، مسجد مدرسہ سیل کر دیا۔ امام صاحب کہاں ہیں؟ کہا گھر کے اندر قید ہیں۔ ان کے گھر کو سب جیل بنا دیا، چاروں جانب پولیس کھڑی ہے، اور ویسے بھی بغداد میں کرفیو ہے، ہر چوک چوراہے میں پولیس والے کھڑے ہیں۔ شاہ بقیُدین کہتے ہیں اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی میرا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ وہ مہینے میں سفر کی صحبتیں، گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا۔ گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے یہ ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے۔ کہتے پہنچ گئے، اب پتہ چلا کہ کرفیو ہے، سڑکوں پہ پولیس کھڑی ہے، گلیوں میں چوکوں چوراہوں میں پہرے ہیں، امام صاحب تک تو جا کوئی نہیں سکتا۔ کہتے میں نے ایک شخص کی منت کی، میں نے کہا کسی طریقے گاڑی بتا۔ کہنے لگا میں اشارہ بھی نہیں کر سکتا، سخت حالات ہے۔ وہ کوئی طریقہ، میں نے جب زیادہ تڑپ کے کہا تو وہ شخص کہنے لگا میں ان کے گھر کے قریب تجھے لے جاؤں گا اور گزرتے وقت صرف آنکھ کا اشارہ کروں گا۔ کہتے میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ ان کے گھر کے تیری تلاش میں پھرے نا ہم جنگل پہاڑ اور دشت میں، ان کے دروازے کے قریب اس نے اشارہ کیا۔ شاہ بقیُدین کہتے ہیں کہ میں گھر دے کے آ گیا واپس۔ اب میں سوچنے لگا کہ کیسے امام صاحب تک پہنچنا ہے، بڑی تجویزیں سوچیں، بڑی تجویزیں، کام والا بن جاؤں، پھیری لگانے لگ جاؤں۔ پھر سوچا کہ اگر میں کچھ بیچوں گا ریڑھی پہ رکھ کے تو کوئی خریدنے نکلے گا، کوئی نہیں نکلے گا، کس طرح کروں، کیا کروں، بڑی سوچیں۔ بالآخر میں نے طے کیا، اللہ اکبر، میں نے نہ کپڑے پھاڑ لیے، امامہ اتار دیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک پیالہ مٹی کا خرید کے گلے میں رسی سے باندھ لیا، اور امام احمد بن حنبل کی 3 گلیوں پیچھے میں نے دروازہ دروازہ صدا لگانی شروع کی، فقیر ہوں، اللہ کے نام پہ لینے آیا ہوں۔ کہتے ہیں ایک ایک دینار مانگتے 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 آزم یار مناؤن دی خاطر اساں کی پیس وٹائے۔ کہتے ہیں مانگتے مانگتے نا میں امام احمد بن حنبل کے دروازے تک آیا۔ امیر گھر کا بچہ تھا، بڑے پیسے جیب میں ہوتے تھے۔ امام کے دروازے پہ صدا لگائی، کوئی ہے اللہ کے نام پہ دینے والا؟ کہتے ہیں وہ نور بھرا دروازہ کھلا، ایک گورے مکھڑے والا، سفید داڑھی والا، سونے امامے والا، چمکدار آنکھیں، نورانی شباہت۔ کہتے امام احمد بن حنبل باہر آئے، اور جیسے ایک دینار میرے پیالے میں ڈالنے لگے تو میں نے ہاتھ چوم کے کہا سونیا تیرے قربان جاؤں، میں دینار لینے نہیں آیا، محمد عربی کی حدیثیں سننے آیا۔ کہتے امام کی بھی آنکھیں کھل گئی، کہنے لگے اس حال میں آزم یار مناؤن دی خاطر اساں کی پیس بٹائے۔ کہ حضور کیا کرتا، یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا، میں تو کہاں سے چلا ہوں، کہاں پہنچا ہوں، کیا کروں؟ امام صاحب فرمانے لگے پھر میں بھی بڑے دنوں سے پریشان تھا، کوئی سیکھنے والا نہیں مل رہا، تو مل گیا۔ کہنے لگا حضور میں روز آ جاؤں فقیر بن کے، آپ جتنا چاہیں 2 4 5 منٹ میں مجھے حدیثیں سنا دیں، میں اگلے دن یاد کر آیا کروں۔ کہتے 2 سال لگ گئے، شاگرد کہاں ملیں گے ایسے، کہاں مرید ملیں گے، گزر گیا دور۔ کہتے ہیں کہ میں نا ہر روز فقیر بن کے جاتا، 3 گلیاں پیچھے مانگنا شروع کرتا، کچھ حق نہ کرے، 2 سال دروازے پہ جاتا، آگے پیالہ کرتا، امام 1 دینار ڈالتے اور مصطفیٰ کی حدیثیں سناتے۔ کہتے ہیں حالات بدل گئے، 2 سال کے بعد
हुकूमत बदल गई, इमाम का मदरसा बहाल हो गया, रश हो गया। बादशाह बड़ा अकीदतमंद था जो नया आया, उसने बड़ा करके इदारा बना के दिया। जिस दिन मैं गया तो रश लगा हुआ था। कहते हालात बदले तो हमने भी कपड़े बदले, हमने भी कपड़े बदले, हमने भी दोबारा से दस्तार बांधी। और कहते हैं बड़े लोग बैठे हुए थे, मैं जब दाखिल हुआ ना तो इमाम उठ के खड़े हुए। आप फरमाने लगे पुत्र इधर आ, तू आगे आके बैठ। लोग दीन सीखने आते हैं, तू तो फकीर बन के मांगने आया था। और मैं भी बाकियों को पढ़ाया करता था, तुझे मैं दिया करता था। और अब बाकी पढ़ा करेंगे, तुझे दिया जाएगा। और आज तुझे सीने से निकाल के दिया करूंगा। जमाने बदल गए, हालात बदल गए, वो शख्स चला गया। कौन हुक्मरान था कौन नहीं था, लेकिन उस्ताद शागिर्द के अदब की दास्तान कयामत तक बाकी रहे।